السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 563۔ سورت الملک کا دوسرا حصہ، آیات ہیں 13 سے لے کر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ گزشتہ پیج میں جو مجرمین کا ذکر ہو رہا تھا، اصحاب جہنم کا، ان سے خطاب ہے کہ تم رسول کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو تو سنو۔ تم باتیں جو کرتے ہو وہ چپکے کرو یا بآواز کرو، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک جانتا ہے، لہذا تمہارے ان سازشوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ کیا جانتا نہیں؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ کیا جسے پیدا اس نے کیا اسے وہ جانتا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جانتا ہے، تو کیا تمہیں وہ جانتا نہیں؟ اس لیے کہ وہ باریک بین اور باخبر ہے، تو تمہاری ان سب سازشوں کو، گفتگو کو جانتا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ کہا جا رہا ہے کہ وہی تو ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولا، پست اور مطیع بنایا، کہ انسان چلتا ہے، اس پر تصرف اپنا کرتا ہے، زمین انکار نہیں کرتی، لہذا چلو۔ مناکب، منکب کی جمع، زمین کے جو راستے ہیں، چلو پھرو، رزق تلاش کرو، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور یاد رکھو اٹھ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آگاہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیے کس طریقے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ، استفہام حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم بے خوف ہو گئے؟ کسی نے ترجمہ ہے کیا تم نڈر ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے۔ اب کس سے بے خوف ہو گئے؟ ان ترجمہ کہ دھسائے تمہیں زمین میں۔ اصل میں یخسف کے معنی ہوتے ہیں دھسنا، مگر جو با آیا نا کم کے ساتھ تو دھسائے زمین میں، تو اچانک کیا ہوگا؟ زمین لرزنے لگے۔ اور بھی کہا جا رہا ہے، یہ تو زمین کے تعلق سے، اب آسمان کے تعلق سے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یعنی وہی استفہام انکاری، کیا تم نڈر ہو گئے؟ اب یہ ام آیا ہے، تو جب دوبارہ سوال ہوتا ہے تو ام اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تم پر برسائے پتھر۔ تو پہلی آیت میں زمین میں دھسائے، اب آسمان سے پتھر برسائے، جیسے کہ اصحاب فیل پر، قوم لوط پر، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ میرا آگاہ کرنا، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اب مزید کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، جھٹلایا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی تو جھٹلایا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نکیر یعنی ناپسندیدہ چیز، تو عذاب کیسا تھا؟ عذاب ان پر جو آیا ہو۔ اچھا، اب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کی باتیں پیش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بس یہ مشرکین رجوع کریں۔
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. کیا غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے پرندوں کی طرف اوپر جو اڑتے ہیں. صافات کھولے ہوئے پر اور سمیٹے ہوئے. اب سمیٹے ہوئے کا مطلب کیا؟ دیکھیے پرندہ جب اڑان کرتا ہے نا تو پروں کو کھول کر حرکت دیتا ہے تو ہی اڑان پکڑتا ہے، اور جب وہ اپنی منزل مقصود کہیے یا جتنا اوپر اسے جانا ہے وہاں پہنچتا ہے تو پروں کو حرکت دینا کم کرتا ہے، یعنی اسے بیان کیا جا رہا ہے یقبضن، یعنی حرکت نہیں کرتا ہے، سمیٹتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پھر نیچے اتارتا ہے پر نہیں، وہ تو بیٹھنے کے بعد. تو تین شکلیں ہیں، اڑتے وقت اس کی حرکت، اور پھر اوپر جانے کے بعد صرف پھیلائے رکھتا ہے بغیر حرکت کے اڑتا ہے، یہ ہے یقبضن سے تعبیر کیا گیا. اور ایک جب وہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کی طرف ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب کھولتا ہے اور جب سمیٹتا ہے. سمیٹتا ہے یعنی اب وہ حرکت نہیں کرتا ہے بلکہ عجب طریقے سے وہ یعنی خاموشی، ٹانگ پھیلائے ہوئے، پر پھیلائے ہوئے اور بغیر حرکت کے اڑ رہا ہے. تو انہیں کون روکتا ہے؟ رحمان. چاہے وہ حرکت کریں چاہے سمیٹیں، انہیں آسمان کے نیچے ہواؤں میں، آسمان پر بھی کہہ سکتے ہیں، ہر اوپر کی چیز آسمان ہے. رحمان اس لیے کہ وہ خوب ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو جب دیکھتا ہے ہر چیز کو، پرندوں کو بھی، تو اسے روکے رکھتا ہے. جس طریقے سے ہمارے جہازوں کو پانی کے وہی چلاتا ہے، ہمارے بھی ہوائی جہازوں کو وہی چلاتا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. اچھا کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے؟ کوئی نہیں. کافر محض دھوکے میں ہے، اور یہ حقیقت ہے. کوئی لشکر نہیں جو تمہاری مدد کر سکے اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو، بس دھوکہ فریب. اب رزق کے تعلق سے، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنا اس رزق کو روک لے؟ تو جواب کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ ہی رزق دیتا ہے، اگر روک لے تو کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. بل اصل بات کیا ہے؟ توجہ دوسری طرف لائی جا رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ سمجھتے ہوں ایسا، بلکہ یہ جو ہیں سرکشی میں، بل لجوا فی عتو، یہ سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، اور نفور نفرت. تو نفرت کی وجہ سے ہدایت کو قبول کرنے سے بت کیے ہوئے ہیں، لہذا ترجمہ کیا گیا ہے سرکشی اور بدکنے میں پڑے ہوئے. اچھا اب ایک مزید مثال پیش کی جا رہی ہے، سنیے. امن هذا الذي افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. اب بجائے امن کے افمن، تو افمن یمشی، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو اپنے چہرے کے مطلب اوندے چہرے چلتا ہے وہ زیادہ، یا کہ اپنے منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا کہ جو صحیح طریقے سے چلتا ہے علی صراط مستقیم. سوین یعنی صحیح طریقے سے چلتا ہے، تو صراط مستقیم پر کون ہے؟ اب اس مثال سے مراد کیا اصل میں پہلے یہ سمجھنا ہے. چہرے کے بل، منہ کے بل کون چلتا ہے؟ جانور. وہ صرف نیچے اس کا جو کھانا ہے وہی دیکھتا ہے. انسان اس کی نگاہیں اوپر ہے، سامنے کا پورا نظارہ دائیں بائیں کرتا ہے. مراد صراط مستقیم جس کے پاس ہے،
ہدایت کا نور ہے وہ سب طرف دیکھتا ہے، جس کے پاس ہدایت کا نور نہیں اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے کیسی مثال ہے کہ جو منہ کے بل چل رہا ہے، جو سیدھا چل رہا ہے، تو راہ ہدایت پر کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو سیدھا چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، کس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے؟ کہہ دو، قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ کہہ دو اے رسول، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے سمع قوت سماعت، قوت بصارت، دل کی جمع افئدہ دلوں کو، تو سنو، دیکھو، دلوں سے سمجھو، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ کیا مطلب کم؟ کوانٹیٹی شکر کی قلیلا، لیکن شکر کی قلت سے مراد شکر کرنے کا عدم وجود، یعنی کیا وہ شکر ہے؟ شکر کہاں کرتے ہو؟ یہ اسلوب کئی بار بار آیا ہے، قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ اچھا، زمین میں جو پھیلے ہو، جاتے ہو ادھر ادھر دوسرے ملک، اسی نے پھیلایا، تو جب اس نے پھیلایا اسی طریقے سے وہ اکٹھا کرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا جرت دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ تمہارا کہ اکٹھا کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، کب؟ چلو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بھی جرت کر گئے سابقہ امم، اپنے اپنے نبیوں سے وہی جرت قریش کر رہے ہیں۔ تو اے رسول کہہ دو ان سے، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا، میرا کام آگاہ کرنا، کھول کھول کر، نذیر مبین۔ تو دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ تو انشاءاللہ سورۃ الملک کا تیسرا حصہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔